یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ غور سے سنیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم جیسے بچے ہیں نا پاکستان کے اندر، ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں چیزوں کو، ہم تلاش نہیں کرتے. وی ڈونٹ نو وٹ از آور پرابلم. ہم اس سے آزاد ہیں، ہمیں اپنی پرابلمس کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اپنی چیلنجز کا پتہ نہیں. آپ میں سے جو بچوں کے اندر یہ فکری صلاحیت نہیں ہوگی وہ ڈوب رہا ہے، سمجھ لو پانی میں ڈوب رہا ہے. اور اس کا پھر بعد میں بہت زیادہ نقصان ہمیں اٹھانا پڑتا ہے. ہم اپنی صحت کھو دیتے ہیں، اپنی خوشیاں کھو دیتے ہیں، فرسٹریشن میں گر جاتے ہیں، ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، ہائپرٹینسو ہو جاتے ہیں، پھر اگریسو ہو جاتے ہیں، پھر لڑ پڑتے ہیں، پھر نفرتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، بدگمانی آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ چڑچڑاپن وجود میں آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ریئل پرابلمز ہے کیا اور اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. بہت زیادہ اماؤنٹ میں نے بچوں کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ ہیومن کیپٹل ڈرین ہو رہا ہے. یہ میٹرک کے بعد بچے جب فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں جاتے ہیں نا، ان کو یہ کتاب کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تو کتاب انگریزی میں. تو جب آپ میٹرک میں تھے تو آپ نے میٹرک میں یہ کیوں پلان نہیں کیا کہ اب میٹرک میں اس کے بعد جب میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں جاؤں گا اور میری فیلڈ آف اسٹڈی انگریزی ہوگی، تو کیا آپ کو انگریزی آتی؟ اچھا، جب انگریزی ان کو آتی نہیں، میٹرک کے بعد ڈائریکٹلی بڑے کالج میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر استاد کے لیکچر کی ان کو سمجھ نہیں آتی، تو کلاس روم کے پہ بیا خارق لگی دلے کہیں نہیں لگے دلے. تاسو به اکثر د جمعې پر ورځ اټینډنس وګورئ په دې ټوله پښتونخوا کې د جمعې پر ورځ نیم اټینډنس ولې دا هلکان حال اخلي؟ ولې دا هلکان وایي حال خپل دی که پردی دی؟ ولې دا هلکان وایي چې حال نرم دی او که سخت دی؟ ولې دا هلکان په دې هاسټلو کې 18 ګنټې سټډي کوي؟ دا مخونه کاږه شو. تاسو ته ما ویلې، ما نه یو سټوډنټ دلته تپوس وکړو چې ستا یو سیشن کې ما کتلی ته وایي چې دا A+ ګریډ والا بورۍ کې بند کړم. هغې وجه ده کیا جینا نہیں ہے آپ لوگوں نے؟ جینا بھی ہے نا. یورپ میں تو ایسا نہیں ہے. ہم کیوں یہ پرابلم ریئلائز نہیں کرتے کہ آگے ہماری اسٹڈیز انگریزی میں ہم نے یہ سیکھنا ہے؟ جب پرابلم ریئلائز ہی نہیں کرتے، جب ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں، جب پوچھتے ہی نہیں ہیں، جب کسی سے کنسلٹ ہی نہیں کرتے، کسی سے مشورہ ہی نہیں لیتے، کسی سے بات ہی نہیں کرتے، تو بیٹھے رہو. کباب یا نقل، پاس شپراٹا، پاس شپ گوٹا، یہی حالت بنی ہوئی. یہ میرے ایک ادھر قریبی میرے ایک دوست ہے، کالج کے آنر ہے، تو یوز ٹو کم ٹو مائی آفس اینڈ وی ڈسکس اکیڈمک ایشوز. میں نے اس سے پوچھ لیا، یہ ملکنڈ ریجن تک، یہ پورے پختونخوا میں ہر جگہ پر آپ لوگوں نے دیوال میں لکھا ہے کہ سید رحمان 450 مارکس، یہ اس کا مطلب لاجک سمجھاؤ. اس نے کہا یہ نہ لکھے تو کوئی ایڈمیشن ہی نہیں کرتا. میں نے کہا کیونکہ لوگ نمبروں کے پیچھے آتے ہیں. میں نے کہا اس سے اچھا نہیں ہے کہ آپ کے کالج سے کوئی انجینئر نکلا ہو اور آپ اس انجینئر کا یہ کریں کہ اس کی تصویر لگائے کہ یہ فلاں لمس میں اور نسٹ میں اور دنیا کے ناسا میں اور ٹسلا میں جو انجینئر تھے میرے شاگرد ہیں. نمبرز کیوں لکھ کہتے ہیں لوگ مانگتے ہیں. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو حال نرم ہے، سخت ہے، اپنا پرانا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی ایسا ہے. پیرنٹس ہی مانگتے ہیں، سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ حال اپنا ہے کہ پرایا ہے. حال اپنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نقل کریں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بچے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. میں نے کہا پھر؟ کہتے آپ کہو حال اپنا نہیں ہے، ایڈمیشن ہی نہیں کرتے. اچھا میں نے کہا یہ حال چارجز کا معاملہ بتاؤ. لائبریری چارجز کا تو سنا ہے، سپورٹس چارجز کے بھی، ہار چارجز کا معاملہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے کہ 2,000 روپے بچوں سے اکٹھے کرتے ہیں، پھر جو انویجیلیٹر اور عمل آتا ہے ان کو کھلاتے ہیں. میں نے کہا بدلے میں وہ کرتے کیا ہے؟ کہتے حال نرم رکھتے ہیں. میں نے کہا زمین نرم ہو جاتی؟ کہتے نہیں، وہ منظور چاچا جگ کے نیچے سے وہ تعویذ جو لے کر آتے ہیں تو وہ اس کا مطلب حال نرم ہونا. میں نے کہا پھر؟ کہتے پھر A+ گریڈ مارکس لے لیتے ہیں. میں نے کہا پھر کہتے انہی کی تصویریں پھر ہم دیواروں پہ لگاتے ہیں اور اسی پر پھر بچے آتے ہیں. تو میں نے کہا یہ غلطی کس کی ہے؟ کہتے یہ غلطی سے ابکھڑی دی سمایا لاندری. اگر حال اپنا نہ کہیں تو کوئی ایڈمیشن نہیں کرتا، حال اپنا رکھیں تو ایڈمیشن کرتے ہیں. حال اپنا رکھے تو پھر حال کہتے منتھلی فیس کی پیسے نہیں دیتے، حال چارجز کی فیس کا وقت پہ پہنچا دیتے. یہ کیوں کرتے ہیں؟
اس سے بڑا ظلم اور آپ کو میں کیا بتاؤں کہ صبح 8 سے 2 تک کالج میں چھمڑی نکلتی ہے اس کی، سوری، اور پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، 3 گھنٹے بے ٹیوشن میں گئی سار چی کالج تلاڑی داغین اپس چرتا خوب کوا، کرکٹ کوا، سپورٹس ایکٹیویٹی کوا. نو هغه زما دفتر ته راغلی وای ما A+ ګریډ اخیستی دی، وای تا ویل چې په بورۍ کې بندومتري شیشې کې ځان ته وګوره دا مخ دې کوږ نه دی. نو په ویټ مشین مې چې وردلو 13 کیلو د خپل وزن نه کم و، دا ذهن یې زیړ و، مخ یې گنج نیولی و. وای 18 گھنٹے میں اسٹڈی کولا. تو 18 گھنٹے کیوں اسٹڈی کر رہے تھے؟ رٹا ہی لگا رہے تھے نا. اگر کتاب کی تمہیں سمجھ آ چکی ہوتی یا انگریزی آپ کی اسٹرانگ ہوتی تو استاد کا لیکچر سننے کے بعد دوبارہ دیکھنے کا کنسیپٹ دنیا میں نہیں ہے. یہ ہم نے خود کے لیے یہ جنجالیں بنائی ہوئی ہے. یہ وقت واپس نہیں آنے والا. آپ اس وقت جاؤ نیو یارک، واشنگٹن، امریکہ، آسٹریلیا، جہاں پر جن لوگوں کی زبان اپنی انگریزی میں ہے ان کم عمر بچوں کی ریسرچ دیکھو. ادھر پاکستان میں ایک PhD اسکالر کی ریسرچ سے 10 گنا بہتر نہ ہوا تو میرا نام بدل. اب یہ غلطی آپ کی بھی نہیں ہے، یہ کسی کی بھی نہیں ہے. یا تو مجبوراً یہ نظام اردو میں کر دے، پورا تعلیم ہی اردو میں کر دے تاکہ ہم اس کمپلیکس سے نکل لیں، اور یا پھر پرائمری سے لے کر میٹرک تک اسکول میں انگلش لینگویج سیکھنے کا ایک ایسا پروسیس ڈال دے کہ بچہ میٹرک تک پہنچتے انگریزی زبان سے مار نہ پڑے اس بچے کو، تاکہ کلاس روم میں استاد کی لیکچر کی سمجھ آ جائے اور بعد میں کتاب دیکھنے اور ٹیوشن اور کوچنگ کرنے کی ضرورت نہ آئے. بعد میں ایک بچہ اپنی زندگی کی قیمتی سال کو آگ میں نہ ڈال دے. کتنے % بچے سپورٹس کھیلتے ہیں؟ نہیں کھیلتے. کتنے % بچے ہنستے ہی نہیں، جیتے ہی نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈھونڈو، آئیڈینٹیفائی کرو آپ کے پرابلمس کیا ہے اور ان پرابلمس کو ابھی سے اسٹرینتھ پہ بدل دو، تاکہ بعد میں آنے والے فریکشن اور آنے والے پرابلمس اور مسائل آپ کو اس طرح نہ آئے کہ جیسے پر A گریڈ ہو لیکن اگر کوئی تم سے پوچھ لے تو پھر تم اس ٹاپک کے بارے میں بات ہی نہیں کر سکو. تو ایسا نیور ڈو.